اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار عامر ظہیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس۔ اگر آپ کا کسی آدمی نے قرض دینا تھا اور اس کی وفات ہو گئی تو آپ کس طریقے سے وہ قرض وصول کر سکتے ہیں؟ بیسیکلی یہ جو آج کا ٹاپک ہے یہ ایک بھائی کا سوال تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا کیس چل رہا ہے جو ہم نے رقم ادھار دی ہوئی تھی، تو اس آدمی کے خلاف ہم نے سوٹ فار ریکوری فائل کیا ہوا تھا، کورٹ میں وہ کیس چل رہا ہے، لیکن اب جس آدمی نے وہ قرض دینا تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو میں پہلے تو اس سوال کا جواب دے دوں کہ اگر آپ کا کیس چل رہا تھا، یہ ایک سول کیس ہے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کرمنل کیسز جو ہوتے ہیں، جو ایف آئی آر ہوتی ہے، اگر ایف آئی آر کسی آدمی کے خلاف ہوئی تو اس کی اگر ڈیتھ ہو گئی تو وہ کیس ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو سول کیسز ہوتے ہیں یہاں پر اگر کسی آدمی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جس کے خلاف آپ نے کیس کیا ہوا تو وہ کیس ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہی کیس چلتا رہتا ہے، لیکن جس طریقے سے مرنے والے کی پراپرٹی آگے اس کے لیگل ہیئرز میں تقسیم ہو جاتی ہے، سیم اسی طریقے سے یہ جو سول کیس ہے یہاں پر بھی اس آدمی کے، اس مرنے والے کے جتنے بھی لیگل ایئرز ہیں ان کو عدالت آرڈر کرے گی آپ کو کہ آپ پارٹی بنا لیں۔ تمام لیگل ہیئرز پارٹی بنیں گے، چاہے وہ بیوہ ہے، چاہے وہ بچے ہیں، چاہے بیٹیاں ہیں، سب کو پارٹی بنائیں گے اور وہی کیس جہاں جس سٹیج پر اس آدمی کی ڈیتھ ہوئی ہے وہاں سے ہی آگے چلے گا۔ لہٰذا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح مرنے والے کی جائیداد آگے وارثان آپس میں تقسیم کرتے ہیں، ویسے ہی یہ جو قرض ہوگا یہ بھی اس کے وارثان ہی آپس میں وہ جو ان کے شیئرز آئیں گے اس کے حساب سے وہ آپ کو پے کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی سچویشن ہے کہ آپ نے ابھی کیس فائل نہیں کیا تو تب بھی آپ اگر وہ لمیٹیشن میں آتا ہے تو آپ اس کے جو لیگل ایئرز ہیں مرنے والے کے، آپ اس کے لیگل ایئرز کے خلاف کیس کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر میری کچھ ویڈیوز جو پراپرٹی کی تقسیم کے بارے میں میرے چینل پر موجود ہیں وہ دیکھی ہوں تو میں نے وہاں یہ بات بتائی تھی کہ جو بھی مرنے والا ہوتا ہے جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے تو اس کا کفن دفن کا خرچ نکلتا ہے، پھر جو قرض کی رقم ہوتی ہے وارثان کو چاہیے کہ وہ پہلے ادا کریں۔ اگر وارثان وہ ادا نہیں کرتے تو آپ کورٹ میں جا کے سول سوٹ دائر کر سکتے ہیں اسی آدمی کے وارثان کے خلاف۔ تو اگر آپ کورٹ کو سیٹسفائی کرتے ہیں شہادتوں میں کہ واقعی اس آدمی نے میری اتنی رقم دینی تھی تو کورٹ آپ کے حق میں ڈگری کرے گی اور جو لیگل ہیئرز ہوں گے ان سے یہ ریکوری کروائی جائے گی۔ قانونی طور پر بھی یہ جو لیگل ایئرز ہیں وہ دینے کے پابند ہیں، اور اگر شرعی طور پر دیکھیں تو پھر تو جیسے ہی اس آدمی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو کفن دفن کے اخراجات نکالنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا جانا چاہیے وہ قرض دیا جانا چاہیے۔ جو مرنے والے کا قرض ہے وہ لوگوں کو دیا جانا چاہیے، اور اکثر ہم نے دیکھا ہے جب جنازہ دفن نہیں کیا جاتا ابھی قبر کے پاس لے کے جاتے ہیں تو وہاں پر اناؤنس کیا جاتا ہے کہ اگر کسی نے مرنے والے سے کوئی لین دین تھا اس کا تو وہ ابھی بتا دیں، ہم کلیئر کر دیتے ہیں۔ اکثر وارثان کی طرف سے یہ اعلان بھی کروایا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی جو اچھا طریقہ ہے، اسلامی طریقہ ہم کہہ سکتے ہیں، وہ یہی ہے کہ اس کے دفنانے سے پہلے ہی وارثان کو چاہیے کہ اسی کے ترکے میں سے جو رقم بطور قرض اس نے کسی کی دینی ہے وہ نکال کے ان دے دیں، لیکن اگر وہ نہیں دیتے تو پھر آپ کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے، اور کورٹ میں اگر آپ اپنا کیس ثابت کرتے ہیں تو پھر آپ کو آپ کی رقم بھی مل جائے گی۔ لہٰذا اگر مقروض جو آدمی تھا وہ مر گیا تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی رقم ڈوب گئی۔ یہ سول معاملات ہیں اور سول معاملات ہمیشہ آگے وارثان کو منتقل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ پراپرٹی ہے، چاہے وہ قرض وغیرہ ہے، جو بھی لین دین ہوتا ہے وہ آگے اسی طریقے سے جو لیگل ایئرز ہوتے ہیں ان کو ادا کرنے پڑتے ہیں۔ تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ فی امان اللہ۔